السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سارے طلبہ اکرام خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں کہ موت و حیات کا قرآن مجید سے کوئی دلیل کہ موت بھی ہوگی اور زندگی بھی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ ترجمہ یہ ہے کیف تکفرون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم پہلے مردہ تھی، فاحیاکم، پھر تم کو اس نے زندہ کیا، یعنی انسان بنا کر پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ قرآن پاک سے دلیل ہے، اللہ تعالیٰ صریح آیت ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے تم اللہ کا انکار کرو گے، حالانکہ اسی اللہ نے تم پہلے مردہ تھی، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں زندہ کیا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان پہلے نطفہ کی صورت میں ہوتا ہے، تو نطفہ بے جان ہے، پھر اس سے اللہ رب العزت ماں کے رحم میں اس کو انسان بناتا ہے، تو زندگی بخشتا ہے، پھر موت آتی۔ جب موت آتی ہے مرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں زندہ کر کے ثم یمیتکم، پھر مار دیں گے۔ موت سے زندگی، زندگی سے پھر موت، ثم یحییکم، پھر قبر میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور جب اٹھایا جائے گا قبر سے تو اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کی قرآنی دلائل۔ موت و حیات کا سلسلہ ازل سے ابھی تک قائم ہے، کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سلسلہ کسی دن ختم ہوگا یا نہیں؟ تو کائنات میں موجود ہر چیز اشارہ کرتی ہے کہ ہر چیز اپنی بلندی پر پہنچنے کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فنا ہو جاتی ہے۔ جو بھی چیز ہو وہ دنیا میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ترقی کر کے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتی نہیں ہو سورج کو، سورج صبح نکلتا ہے اور اپنی بلندی پہ جب بلندی پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان بڑھتا ہے۔ وہ ایک بچے نے مجھ سے کلاس میں پوچھا مفتی صاحب آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا میں بڑے ہو کر بوڑھا بنوں گا، تو وہ ہنسنے لگا۔ تو یہی ہے زندگی۔ ہاں، جیسے والدین خوش ہوتے کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو بوڑھا کر دیتے۔ اس طرح جو بھی چیز ہو تو وہ زوال اس پر ہے۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو زوال سے پاک ہے، باقی سب نے ختم ہونا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض۔ سورہ مومن میں ہے آیت نمبر 21، اور آیت نمبر 115 میں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ سورہ مومنون میں۔ تو پہلے کا ترجمہ سن لیں، اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں پھرے نہیں ہے؟ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں پھرے نہیں ہے؟ سیر یسیرو، سارے یسیرو چلنا پھرنا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، کہ وہ دیکھے کہ کیسا عاقبت یعنی آخری انجام، کہ کیسے ان کا آخری انجام کیسے ہوا ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم،
جو یہ زندہ لوگ ہیں، یعنی کفار مکہ کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے جو پہلے لوگ تھے، یعنی قوم سمود، ایسی بڑی بڑی قومیں، تو ان کا کیا ہوا؟ کانوا ہم اشد منہم قوتا، وہ ان سے قوت میں بہت بڑے تھے، ان کے وجود بڑے تھے، ان کا علم بڑا تھا اور ان کی کاریگری بڑی تھی. ایسی عمارتیں کہ پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے آبادیاں بنائی. وآثاروا فی الارض، اور زمین میں رہنے کے حساب سے ان کے کیا تھے؟ عمر زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ جب وہ ختم ہو گئے تو آپ نے بھی ختم ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم، آیا تم نے یہ گمان رکھا ہے، یہ گمان کر کے رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے انسان کو یا تمہیں ویسے عبث بنایا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف آؤ گے. تو اس سبق کے مطابق جو سوالات ہو تو وہ آپ کر سکتے ہو، ہم انشاءاللہ اس کے جوابات دیں گے. یہ مشق ہے لکھائی کے لیے، تو اس کی پھر ترتیب بنائیں گے کہ کیسے آپ لوگوں نے اس کی لکھائی کریں گے، وہ ہم پوچھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا آج کا دوسرا جو ٹاپک تھا وہ ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیں اور زیادہ تر وقت نمازوں میں اور ذکر و اذکار میں اور اللہ سے مانگنے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، اور اپنا یہ اسکول کا کام اسی میں لگائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.